السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انسان کل اور آج۔ میں ہوں آپ کا میزبان فہد علی کاظمی۔ ویورز، انسان کل اور آج کے پلیٹ فارم سے ماہ ربیع الاول کی برکتیں سمیٹتے ہم نے سیرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور حاصل کرنے کی کوشش کی اور ایک اسپیشل سیریز کا اہتمام کیا، میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ایمان افروز بیان، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت سے لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال پاک تک ہم نے کوشش کی کہ اہم مائل سٹونز، اہم واقعات جو ہیں اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کریں۔ اور ویورز، وہی پیغام ہے، وہی مقصد ہے جو رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو لائف ہے وہ اسوہ حسنہ ہے، بیسٹ رول ماڈل ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری یوتھ تک یہ بیسٹ رول ماڈل، اس کی خوشبو پہنچے اور وہ اس خوشبو کو انٹرنلائز کریں، چراغ جلیں اور ایک چراغ سے نئے نئے چراغ جلیں، تاکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پاک کا نور پوری دنیا میں جو آلریڈی موجود ہے یہ مزید روشنی کے ساتھ مزید منور ہو اور لوگوں تک یہ پیغام ہم پہنچا سکیں۔ ویورز، آج خاص طور پر ہماری اس سیریز کی کلمینیشن ہے، کنکلوژن ہے، اور آج کے واقعات شاید تھوڑے رکت آمیز ہوں، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال پاک کے جو معاملات ہیں، واقعات ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیاوی طور پر جو بیماری آئی اور اس بیماری کے تناظر میں آپ کا وصال ہوا، وہ سارے واقعات ہم آپ سے شیئر کرنا چاہیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تدفین کے معاملات، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تدفین کے بعد کے کچھ معاملات، کس طرح سے صحابہ کرام نے اس غم کو سہا، آبزرو کیا، صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، اور وہ جو رب العزت کا حی ہونا اور رب العزت کا قیوم ہونا، اس حوالے سے جو ارشادات فرمائے گئے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام حالت پردہ میں تو ضرور ہیں، وصال پاک تو یقیناً ہوا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر آج بھی زندہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک سے ویسی فیض تقسیم ہو رہا ہے۔ تو ہم نے نسبت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آج بھی اسی طرح کنیکٹ کرنا ہے جیسے صحابہ کرام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کنیکٹ کیا کرتے تھے۔ ویورز، میری خوش بختی ہے، ملک پاکستان کے دو بڑے جیت اسکالرز ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ میری مراد ہے سب سے پہلے تو فاضل مدینہ، اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر، پریزیڈنٹ متحدہ جمعیت اہل حدیث پاکستان، علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب ہمیں جوائن کرتے ہیں۔ سر، بہت بہت شکریہ۔ علامہ صاحب نے خاص طور پر جو مکی دور ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اس حوالے سے ہمارے ساتھ ایپیسوڈز ریکارڈ کرائیں اور بہت ہی ایمان افروز بیان رہا۔ اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ملک پاکستان کے نامور اقبال اسکالر، یوتھ کے لیے خاص طور پر ایک رول ماڈل ہیں، کیونکہ کنٹمپرری علوم کی بات کریں، ٹریڈیشنل سائنسز کی بات کریں، اللہ رب العزت نے ان کو یکساں ملکہ عطا کیا ہے، بہت سی کتابوں کے مصنف ہیں، اور ہم نے مدنی زندگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص طور پر سماعت کی۔ ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ جناب، آج بھی آپ نے وقت نکالا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی پاک ایک انقلاب کا نام ہے، حیات بخش آف کورس، جیسے ہم بات کرتے رہے۔ اب ظاہری طور پر وہ معاملہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال اختیار کریں گے، رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ تو میں چاہوں گا کہ آج یہ جو ایک دنیاوی طور پہ بہرحال صحابہ کے لیے ایک بہت بڑا معاملہ ہے جس میں سے ان کو گزرنا پڑا، تو وہ جو واقعات ہیں کچھ ہم سے شیئر کریں ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاظمی صاحب، یقیناً آج جو ہمارا موضوع ہے سیرت مبارکہ کی مناسبت سے، جیسے آپ نے انٹرو میں ارشاد فرمایا، وہ یقیناً ایسا ہے کہ جب انسان اس کا مطالعہ کرتا ہے، اس کو بیان کرتا ہے، سنتا ہے، تو بلا مبالغہ بے ساختہ انسان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں اور دل غم سے بھر جاتا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جدائی جو ہے، اس کا انسان تصور جو ہے نا، وہ انسان کو بے تاب کر دیتا ہے۔ اور بلا شبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس حوالے سے کہا تھا کہ ہماری زندگیوں میں اس سے بڑھ کر غم کا کوئی دن نہیں تھا
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہم سے جدائی کا معاملہ ہمارے سامنے آیا تو بلا مبالغہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہماری محبت ہے وہ اس نوعیت کی ہے کہ آقا نے خود فرمایا تھا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بندہ اتنی دیر تک مومن ہی نہیں بن سکتا جب تک اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے والدین سے زیادہ، ساری دنیا سے زیادہ میرے سے محبت نہ کرے۔ وہ غزوہ احد کے موقع پر بڑا ایک مشہور واقعہ ہے، صحابیہ بھاگی ہوئی ہے جب اس نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، تو کسی سے آ کے پوچھا راستے میں بھاگتی ہوئی اس خاتون نے، صحابیہ نے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا تیرا بیٹا شہید ہو گیا۔ کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوچھا ہے۔ آگے بڑھ کے پھر کسی سے پوچھا تو اس نے کہا تیرا تو شوہر بھی شہید ہو گیا، تیرا بھائی شہید ہو گیا ہے۔ کہا میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوچھ رہی۔ آگے بڑھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلامت دیکھ کر تو وہ خوشی سے کیا اس نے جملہ کہا تھا، کل مصیبت بعدک جلال، آپ کو دیکھ کر تو مجھے ہر غم ہی بھول گیا، ہر مجھے دکھ ہی بھول گیا۔ تو یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جدائی کا غم تھا نا، ایک ایسا غم تھا کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام فرماتی ہیں کہ جو غم میرے اوپر آیا نا بابا کی جدائی کا، اگر یہ دنوں کے اوپر نازل ہو جاتا لسرنا لیالیہ، تو یہ راتوں میں تبدیل ہو جاتا غم سے، اس کی روشنی ختم ہو جاتی۔ اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے سیدنا بلال انس سے پوچھا تھا، ان کو روک کر جب واپس آیا نا تدفین کے بعد، یا بلال یا انس اطابت انفسکم ان تحسوا التراب علی رسول اللہ، اے انس، اے بلال، تمہارا کیسے دل کیا تھا کہ بابا کو تم نے قبر میں لٹا کر اوپر مٹی کس دل سے تم نے ڈالی؟ تم تو وہ تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جانے نشاور کرنے والے، تو ان کی آہیں نکل گئی، ان کی سسکیاں نکل گئی۔ تو یقیناً نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ جو وقت آیا نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف محسوس ہو رہی تھی، اور یہ اللہ نے نمونہ بنانا تھا اصل میں اس امت کے لیے، اسوہ تھا نا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ جب تم پہ کوئی دکھ آئے، پریشانی آئے، مصیبت آئے، تو تم نے وہی ادا پیش کرنی ہے جو میرے محبوب نے ادا پیش کی۔ اس موقع پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں کیا ہے؟ اللہ بالرفیق الاعلیٰ، اللہ بالرفیق الاعلیٰ، اللہ کی آوازیں آ رہی تھی، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ اس مصیبت کے اندر بھی، اس پریشانی کے اندر بھی یہی فرمایا جا رہا تھا کہ الصلاۃ الصلاۃ، اللہ اللہ، یہی آوازیں آ رہی تھی، اللہ اکبر۔ شاہ صاحب، یہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ظاہری طور پر جیسے وہ بخار کا ایک عارضہ، تو وہ بخار ایگزیکٹلی کب ہوا اور وہ کیسے ہوا، وہ معاملہ اگر آپ شیئر کریں تو؟ یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گزشتہ ہمارا جو پروان تھا اس میں ڈاکٹر طاہر تنولی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہمیں حدیث کا ترجمہ سنایا تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دے دیا، دنیا میں رہنا چاہتے ہو تو تب بتاؤ، اور اگر اللہ کے پاس جو نعمتیں ہیں وہ ان کے پاس آنا چاہتے ہو تو پھر، تو اس بندے نے اللہ کی نعمتوں والا معاملہ وہ اختیار کر لیا۔ فبقا ابو بکر، ابو بکر کی صحابہ میں سسکیاں نکلنا شروع، رونا شروع کر دی۔ صحابہ فرماتے ہم نے حیرت سے کہا ابو بکر کو کیا ہو گیا؟ رسول اللہ تو کسی بندے کی بات سنا رہے ہیں۔ بعد پتہ چلا کہ ابو بکر سمجھ گئے تھے کہ وہ بندہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، وہ اللہ کا سب سے خاص الخاص ہے، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اختیار دیا تھا، مزاج شناس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد جیسے انسان تیاری شروع کر دیتا ہے نا، نبی پاک کا جو آخری وہ سال ہے نا، وہ کیا تیاریاں ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عام رمضان، ہر رمضان میں 10 دن اعتکاف بیٹھتے تھے۔ جی اس سال آپ نے 20 دن کے اعتکاف فرمایا، ذرا اندازہ کریں۔ دنیا سے تشریف جب آپ لے کر گئے، اسے 4 مہینے پہلے آپ نے آخری حج کی، حجۃ الوداع، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں ایک بار قرآن کا دور کرتے جبریل امین علیہ السلام سے۔ اس سال آپ نے رمضان میں 2 بار دور کیا۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں ہو رہی تھی۔ آپ اللہ اکبر، عام مسلمانوں کا جو قبرستان تھا، یعنی صحابہ اس میں اس کو مدفون تھے، جنت البقیع، اس میں تشریف لے گئے۔ جب واپس وہاں سے آئے نا تو سر مبارک میں درد محسوس کیا، اس درد نے بڑھتے بڑھتے بخار کی کیفیت اختیار کر لی، اور وہ بخار تقریباً 14 دن آپ پر طاری رہا۔ اور یہ بھی اللہ نے ایک نمونہ بنانا تھا کہ اس تکلیف میں کیا کرنا، ہم نے اس کا علاج کیسے ہونا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹھنڈے پانی کے ساتھ غسل فرماتے رہے، پھر مختلف کنوؤں کا پانی منگوا کے آپ اس کے ساتھ غسل فرماتے رہے۔ آج ڈاکٹر اور طب یہاں پہ پہنچی ہے
کہ بخار جب کسی مریض کو ہوتا ہے تو اس کو ٹھنڈا کیا، ٹھنڈی پٹیاں کی جاتی ہیں، جی جی تو یہ سارا وہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے لیا ہے نا، جی جی یہ طب نبوی سے ہم نے اخذ کیا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر جو ایک بہت عجیب ادا پیش کی، سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ رضی اللہ عنہا وہ خدمت میں حاضر ہوتی ہیں، تو آقا نے ان کو بالکل قریب کر لیا اور ان کے کان میں چپکے سے ایک بات ارشاد فرمائی، جس بات کو سنتے ہی ان کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے، وہ رونے لگی، ان کی سسکیاں بلند ہونے لگیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا باپ، آپ جیسا بابا، بالمؤمنین رؤوف الرحیم کی شان والے، رحمت للعالمین کی شان والے، آپ نے روتی بیٹی فاطمہ کو دیکھا تو کہاں برداشت کر سکتے تھے؟ آپ نے پھر ان کو کھینچ کر قریب کیا اور ان کے کان مبارک میں پھر آپ نے کچھ ارشاد فرمایا۔ اس بات کو سن کر سیدہ فاطمہ جو رو رہی تھی، ان کے چہرے پر تبسم آیا، مسکراہٹ آئی، بابا کو خوشی محسوس ہوئی کہ میری بیٹی جو رو رہی تھی یہ مسکرانے لگی۔ ایک روایت میں نے پڑھا کہ حسنین کریمین کو بلایا، ان دونوں کو سینے کے ساتھ چمٹایا، ان کے ساتھ محبت کا آپ نے اظہار کر کے امت کو ایک نمونہ پیش کیا ہے، میرے اہل بیت کے ساتھ تمہارا رشتہ کیسا ہونا چاہیے، اللہ، تمہارا طرز عمل کیسا ہونا چاہیے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے سیدہ فاطمہ سے اللہ کو ہو کے پوچھا، تمہارے بابا نے تمہیں رازداری سے کیا بات ارشاد فرمائی؟ پہلے تم رونے لگی، پھر کچھ کہا تو تم مسکرانے لگی۔ کہا میں اپنے بابا کا راز آپ کو نہیں بتاؤں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، ماں جی نے پھر ایک دن فرمایا، فاطمہ میرا تیرے اوپر حق ہے، میں تیری ماں ہوں۔ نبی پاک کی تربیت کا انداز دیکھیے، کیا تربیت کی سیدہ فاطمہ کی۔ سیدہ عائشہ ماں ہے اور ستیلی ماں ہے، لیکن اس کے باوجود ادب کتنا ہے، حالانکہ وہ عمر میں تقریباً برابر بھی تھی، تو کہا کہ میرا جو حق ہے نا تیرے اوپر ماں ہونے کا، میں اس حق کا واسطہ دے کے آپ سے کہہ رہی ہوں، مجھے بتلائیے۔ سیدہ فاطمہ نے اس وقت محسوس کیا کہ مجھے بتانا پڑے گا، تو فرمانے لگی اب بابا دنیا سے تشریف لے گئے، اب میں بتا دیتی ہوں۔ پہلی بار بابا نے مجھ سے فرمایا تھا کہ میں آپ سے جدا ہونے والا ہوں اور اللہ کا بلاوا میری طرف آ رہا ہے، تو میں اس پہ لبیک کہنے والا ہوں۔ یہ نور نبوت ہے نا، یہ زبان وحی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو میں بابا کی جدائی کا تصور کر کے رونے لگی۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ اس موقع پہ فرمایا، اے بیٹی فاطمہ، دوسری بار کہ میرے پورے خاندان میں سے سب سے پہلے تم میرے پاس آؤ گی، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ تو اس اپنی عظمت پہ خوش نہیں ہے کہ تجھے اللہ نے ساری خواتین جنت کا سردار بنایا، ان فاطمہ سید نساء اہل الجنہ۔ تو میں یہ باتیں سن کر مسکرانے لگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موقع پر سیدہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میری گود میں آپ کا سر مبارک تھا، میرے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر آئے آپ کی تیمارداری کرنے کے لیے، ان کی جیب میں تازہ مسواک تھی، آقا کی نگاہ نبوت اس پر جم گئی، تو میں سمجھ گئی کہ میرے آقا کو مسواک، چونکہ آپ بہت شوق سے مسواک کیا کرتے تھے، مسواک کی چاہت ہے، تو میں نے فوراً مسواک لی، دانتوں سے اس کو چبا کر نرم کیا اور آقا کی خدمت میں پیش کر دی۔ یہ آخری دن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان 14 دنوں میں۔ اللہ اکبر۔ فرماتی نبی پاک نے اس طرح مسواک فرمائی جس طرح ایک تندرست انسان مسواک کرتا ہے، اور اس دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز فجر کا ٹائم تھا، جماعت کھڑی ہو چکی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کشانہ نبوت سے پردہ ہٹایا اور صحابہ کو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے قیام کرتے ہوئے جب دیکھا تو صحابہ کرام کی صفوں کے اندر کھلبلی سی مچ گئی۔ اب صحابہ فرماتے ہیں حضرت ابوبکر نے پیچھے ہٹنا چاہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرما کے ان سے فرمایا کہ جماعت کراتے رہو، نماز پڑھاتے رہو۔ اور یہاں ایک لفظ بڑا عجیب ہے، کاظمی صاحب، وہ آپ لفظ سنیں گے تو آپ کا دل نور سے بھر جائے گا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے آقا کا اس موقع پہ جو چہرہ دیکھا نا، وہ ایسے لگ رہا تھا کہ انہو ورقۃ مصحفن، جیسے قرآن کا صفحہ ہوتا ہے۔ اور حضرت مولانا قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ اپنی مایا ناز کتاب رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو اس کا انہوں نے تصور پیش کیا نا، وہ بڑا عجیب ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ تقدس میں قرآن کا صفحہ
اور جس طرح وہ قرآن کا صفحہ جو گولڈن الفاظ سے، سنہری الفاظ سے، سونے کے پانی سے لکھا جائے نا، وہ زرد رنگ کا ہوتا ہے۔ تو آقا بخار کی وجہ سے چہرہ انور جو سرخ تھا نا، اس موقع پر وہ زرد نظر آ رہا تھا، پیلا پیلا نظر آ رہا تھا۔ تو گویا صحابہ کرام نے اس کے پیلے پن کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رنگت کو بھی قرآن کے سنہری حروف سے تشبیہ دی ہے، اور تقدس کے اندر قرآن کے صفحے سے تعبیر کیا ہے۔ تو فرمایا کہ ایسے لگا جیسے قرآن کا صفحہ ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب تک آپ کے اندر طاقت رہی، حتیٰ کہ حضرت علی المرتضیٰ، حضرت عباس بن عبد المطلب چاچا جان، دونوں کا سہارا لے کر بھی مسجد میں تشریف لاتے رہے، جماعت کرواتے رہے۔ اور ایک رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے کہ آپ کو بخار کی زیادہ کیفیت نے نڈھال کر دیا۔ پھر آپ ذرا تھوڑا سنبھلے تو آپ نے اٹھنا چاہا تو پھر کیفیت زیادہ اس طرح کی ہو گئی۔ 3 بار ایسا ہوا تو آقا نے فرمایا کہ مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس، جائیے ابو بکر کو پیغام دیجیے وہ نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ عرض کرتی ہیں اللہ کے رسول وہ تو بڑے نرم دل ہیں، رقیق القلب، وہ تو آپ کی جگہ پہ جب نماز پڑھائیں گے تو ان کو تو بڑی تکلیف ہوگی، وہ تو شاید نماز ہی نہ پڑھا سکے۔ آقا فرماتے میں نے جو کہا اس پہ عمل کیجیے، جائیے جا کے ان کو پیغام دیجیے۔ خیر انہوں نے نماز پڑھائی۔ اگلا دن ہوا نا تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، جماعت کھڑی ہو چکی ہے، آپ سہارا لے کے جناب سیدنا علی المرتضیٰ کا، جناب اپنے چاچا جان عباس کا، یعنی یہاں سے یہ بھی سنت ثابت ہو رہی ہے نا کہ ایک بخار کی کیفیت ہو، بندہ علیل ہو، کسی کا سہارا لے سکتا ہے، اپنے چچا کا سہارا بھی لے سکتا ہے، اپنے داماد کا سہارا بھی لے سکتا ہے، اپنے چچیرے بھائی کا سہارا بھی لے سکتا ہے۔ تو یہ ساری نبی پاک کی ادائیں امت کے لیے نمونہ اور اسوہ۔ بے شک آپ تشریف لائے، عمر صدیق نے پیچھے ہٹنا چاہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کو دیکھ کر آپ نے اشارے سے رکنے کا فرمایا، آپ ان کے پہلو میں تشریف فرما ہو گئے۔ اب دنیا نے یہ جماعت بھی عجیب جماعت دیکھی کاظمی صاحب، عجیب جماعت تھی، عجیب نماز تھی۔ ابو بکر صدیق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کر رہے تھے، باقی پیچھے صحابہ ابو بکر کی اقتداء کر رہے تھے۔ ایک نماز کے 2 امام تھے، سارے صحابہ کے امام ابو بکر ہیں، اور ابو بکر کے امام جناب پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس طرح نماز پڑھائی گئی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر بھی بار بار یہ ارشاد فرمایا، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، بھئی نماز کا خیال رکھو، نماز کا خیال رکھو۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جو تمہارے ماتحت ہوتے ہیں ان کی دلجوئی کیا کرو، ان کی دلداری کیا کرو، ان کے دل نہ توڑا کرو۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر انصار کے بارے میں خاص طور پہ فرمایا۔ آقا فرماتے ہیں کہ جو میرے انصار ہیں اب مدینے میں لوگ باہر سے آتے رہیں گے، ان کے اندر اضافہ ہوتا رہے گا، اور یہ میرے انصار یہ کم ہوتے جائیں گے، یہ کم ہوتے جائیں گے جیسے نمک یہ گھٹتا جاتا ہے۔ فرمایا یہ میرے انصار کم ہوتے جائیں گے، میرے بعد حکمران بننے والے، میرے بعد اقتدار میں آنے والے، میں ان کو حکم دے کے جا رہا ہوں ان کے حقوق کا خیال کرنا، ان میں جو نیک ہیں ان کی عزت کرنا، ان کے احترام کا خیال رکھنا، ان کے اندر اگر کوئی خطا کرے تو اس سے درگزر فرمانا، اس سے درگزر کرنا، یہ میرا قانون ہے، یہ میرا آئین میں تمہیں دے کے جا رہا ہوں۔ تو انصار صحابہ کے بارے میں خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی۔ اور آقا میں آپ کی اجازت سے ڈاکٹر صاحب کو بھی شامل کروں گا۔ اتنی یہ رقت آمیز گفتگو اور یہ جو سارے واقعات ہیں ڈاکٹر صاحب اتنے ایموشنل آپ کو کر دیتے ہیں، اور حقیقی طور پہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے پردے میں جانا، وصال پاک کے سارے معاملات صحابہ کے لیے میرا خیال ہے اس سے بڑا کوئی سٹریس، اس سے بڑا کوئی ٹرائل، اس سے بڑی کوئی آزمائش نہیں ہوگی۔ لیکن ایک جو میں آپ سے خاص طور پہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس حالت میں بھی جیسے اسپریچویلٹی کی طرف اشارہ ہے، صلاۃ کی طرف، اللہ رب العزت کی طرف، دنیاوی معاملات میں بھی جیش اسامہ، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لیڈرشپ میں وہ جیش جو ہے اس کو ڈیولپ کیا گیا، ان کو بھی حکم دیا گیا، اور وہ جو دنیا کا معاملہ ہے، جو اسٹیٹ کے لیول پہ جو چیلنج ہے، اس حالت میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسٹیٹ ہوڈ سے نعوذ باللہ غافل نہیں ہے، اس میں اتنی الرٹ ہے۔ ڈاکٹر صاحب جی کاظمی صاحب آپ نے بالکل درست فرمایا، جیسے شاہ صاحب نے بڑی تفصیل سے اس پہ روشنی ڈالی کہ کیا کیفیت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پاک کا جو غم تھا اس کا یہ عالم تھا کہ صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کو یاد کر کے ہمیں زندگی کا ہر غم ہلکا لگتا تھا۔
زندگی میں جب کوئی تکلیف آتی، کوئی مشقت آتی، کوئی غم آتا، تو جب حضور کے جانے کا غم یاد آتا تو وہ غم نہ رہتا۔ جب سیدنا صدیق اکبر کو اطلاع ملی، آپ کے غلام نے جا کے اطلاع دی، تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا میری کمر ٹوٹ گئی۔ سیدنا عثمان غنی کو اطلاع ملی تو ان پہ اتنا غم غالب آیا کہ مدینہ پاک سے باہر ان کی حویلی تھی، وہ وہاں جا کے گوشہ نشین ہو گئے، حتیٰ کہ مکہ المکرمہ کے جو حاکم تھے، جب ان کو امیر تھے، ان کو جب پتہ چلا تو وہ ویرانوں میں چلے گئے، اور پھر سہیل بن عمر گئے، ان کو جا کے لے کے آئے اور کہا کہ اگر آپ اس طرح چلے گئے تو یہاں مکہ والوں کا کیا بنے گا، اور ان کو سین حرم میں آ کے بٹھایا اور ان سے گفتگو کروائی تاکہ لوگوں کو حوصلہ ہو، کیونکہ یہ غم بہت بڑا تھا۔ اور آپ دیکھیں اس موقع پہ سیدنا عمر فاروق کی کیا کیفیت تھی، کہ جو ان کا جملہ تھا کہ جس نے مجھے یہ کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا، یعنی صحابہ کرام یہ تصور بھی نہیں کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے یا یہاں سے چلے جائیں گے۔ اور جیسے شاہ صاحب نے بھی اشارہ فرمایا کہ بہت کم صحابہ تھے جنہوں نے آثار و قرائن سے یہ سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے سمجھا یا سیدہ کائنات نے سمجھا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ارشاد فرمایا۔ تو صحابہ کرام کی تو کیفیت ہی اس طرح کی تھی کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ کرام کا یہ عالم تھا جس طرح بارش ہوتی ہے اور بارش کے بعد بھیڑ بکریاں نہیں ہوتی، کمزوری محسوس کرتی ہیں اور بھیگی ہوئی کھڑی ہوتی ہیں، ان کا کوئی چرواہا پتہ نہیں کدھر چلا گیا، کیا کیفیت بن جاتی ہے۔ یعنی صحابہ کرام کے اندر ایک ایسی کیفیت تھی غم کی، کمزوری کی، یاسیت کی۔ اب اس کیفیت سے نکلنا بھی ضروری تھا۔ یہاں دو فیکٹر بڑے امپارٹنٹ ہیں، ایک تو جس طرف آپ نے اشارہ کیا، اور ایک ہے سیدنا ابوبکر صدیق کا جو ہے وہ امیر المومنین کے طور پہ، خلیفۃ الرسول کے طور پہ سامنے آنا۔ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر بھیجا اسامہ، حضرت اسامہ کی قیادت میں، اس میں کئی حکمتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ خود حضرت اسامہ کو لیڈر بنانا ایک بہت بڑی حکمت ہے کہ کئی لوگوں نے اعتراض بھی کیا اس موقع پہ کہ آپ حضرت اسامہ کو نہ بھیجیں، اور ان کو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں سمجھتا ہوں کون اہل ہے۔ آپ لوگوں نے ان کے والد کو بھی منصب دینے پہ اعتراض کیا تھا، تو وہ بھی میرا محبوب تھا، یہ بھی میرا محبوب ہے، یہ کمپیٹنٹ ہے اس کے لیے۔ جب ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے لشکر اسامہ کو تیار کر کے بھیجا، اور اپنے وصال سے بہت، یہ شاید سفر کے آخری ایام تھے جب آپ نے ان کو تیار کر کے انہی دنوں میں بھیجا، تو آپ نے وہ اہتمام فرما دیا جس نے آگے چل کے صحابہ کرام کو اور ریاست مدینہ کے ایک ایک فرد کو اس غم کی کیفیت سے نکال کے پھر فعال شہری بنانا تھا۔ یعنی آپ حکمت دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اچھا، جیسے یہ لشکر روانہ ہوا، وہ جناب صدیق اکبر نے پھر اس کو جب اپنی اور یہ رک کے جب ان کو اطلاع مل گئی راستے ہی میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، تو وہ آگے نہیں گئے۔ جب وصال کی خبر ملی تو واپس آ گئے۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سیدنا صدیق اکبر نے تیسرے دن دوبارہ ان کو روانہ کر دیا۔ اب یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، لوگوں نے کہا کہ یہ تو بڑا چیلنجنگ سچویشن ہے۔ اچھا، پھر سب انصار نے اور مہاجر صحابہ نے اکٹھے ہو کر حضرت عمر کو اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا کہ آپ جا کے امیر المومنین سے بات کریں۔ تو حضرت عمر فاروق آئے اور انہوں نے جب آ کے بات کی کہ آپ اتنے حالات ہیں، اب دیکھیں مسلمہ کذاب کھڑا ہو گیا، فتنہ ارتداد کھڑا ہو گیا، بہت سے دائیں بائیں کے قبائل، انہوں نے کہا اب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے، اب اسلام کی طاقت اور شان و شوکت کہاں ہوگی، بغاوتوں کا ایک ماحول بن گیا۔ تو انہوں نے کہا اس وقت تو ہمیں یہاں ایک بندے کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیں سیدنا ابوبکر صدیق کیا فرما رہے ہیں، اگر مجھے یہاں کے پرندے بھی اچک کے لے جائیں، وہ حال بن جائے، یعنی میرے ساتھ کوئی ایک بندہ کھڑا نہ ہو اور جنگلی اور وحشی جانور میرے اوپر حملہ آور ہو جائیں، میں ایسی کیفیت میں بھی پہنچ جاؤں، تو میں لشکر اسامہ کو ضرور روانہ کروں گا، کیونکہ یہ ذات رسالت مآب کا فیصلہ ہے۔ اس سے پتہ کیا چلا، اسلامی ریاست کی طاقت، جیسے ہم مدنی دور کو ڈسکس کرتے ہوئے بات کرتے رہے، طاقت صرف ایمان ہے۔ اسلامی سوسائٹی کی بنیاد ایمان ہے، اور ایمان نام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ تعلق کا۔ اچھا، انہوں نے جب جا کے یہ پیغام دیا تو انصار جو بڑے سینئر صحابہ تھے، انہوں نے کہا اتنا تو کہیں کہ کسی بڑے بندے کو، کسی میچور بندے کو امیر کارواں بنائیں۔ اب جب وہ آئے دوبارہ عمر فاروق تشریف لائے تو سیدنا صدیق اکبر بیٹھے ہوئے تھے، آپ ان کی بات سن کے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا عمر جی تم کیا بات کہہ رہے ہو، میں اس شخص کو بدل دوں جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپوائنٹ کیا ہے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری دی ہے، میں اس کو بدل دوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب جناب حضرت عمر فاروق جب واپس گئے تو صحابہ نے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا تم نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا، میں امیر المومنین کی جھڑکیاں سن کے آیا ہوں، تم نے مجھے کس کام پہ لگا دیا؟ جو فیصلہ ہو گیا ہو گیا۔ اب اس لشکر کو پھر حضرت آپ نے اعلان فرمایا، خود ساتھ گئے، اعلان فرمایا ہر وہ شخص جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کا حصہ بنایا تھا وہ اس لشکر میں شامل ہو جائے۔ جب لشکر چلا
تو حضرت جیسے آپ نے بتایا کہ حضرت ابوبکر صدیق ساتھ چلے اور راستے میں حضرت اسامہ سے اجازت لی کہ عمر کو مدینے میں رہنے دیں. امیر المومنین اور اجازت کس سے لے رہے ہیں؟ اس سے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوائنٹ کیا ہے. وہ 18 سال کا سن ہے جناب اسامہ بالکل رضی نوجوان اللہ تعالیٰ. ہے. یہ اس میں لیسن بنیادی کیا ہے بھئی آپ کی طاقت، فیصلہ سرکار کا آپ کی طاقت حضور کی ذات میں ہے. در در مسلم مقام مصطفیٰ آبرو ماں زے نام مصطفیٰ، ہماری آبرو حضور کے ساتھ ہے. جیسے یہ لشکر چلا، پہلا امپیکٹ اس کا کیا ہوا؟ جتنے دائیں بائیں کے قبائل تھے سارے وہیں دب گئے. انہوں نے کہا بھئی اگر ان کے پاس اتنی فوج گھر میں نہیں بیٹھی تو انہوں نے ان کو روانہ ہی نہیں کرنا تھا. کوئی شہر کو، اپنے کیپٹل کو خالی چھوڑ کے لشکر باہر روانہ کرتا ہے. پہلا اس کی برکت یہ سامنے آئی کہ وہ جو قبائل باغی ہو رہے تھے ان کی بغاوتوں کا جو اثر تھا، جوش و خروش تھا، وہ کم ہو گیا. اور آگے جتنے پازیٹیو نتائج آئے، 40 دن کے بعد یہ لشکر واپس آیا، فتوحات کے ساتھ آیا، مال غنیمت کے ساتھ آیا. اب پورے صحابہ کرام کے اندر جذبہ بیدار ہو گیا اور وہ صحابہ کرام کے اندر پوری ریاست کی فضا بدل گئی. اور ارد گرد کی جو بغاوتوں کی فضا تھی، جو قبائل اپنے نئے نئے سر اٹھا رہے تھے فتنے وہاں پہ، وہ سارے کے سارے فتنے فرب ہو گئے. مقصود کیا تھا کہ سیدنا صدیق اکبر کی جو صداقت تھی وہ صداقت رنگ لے کے آئی. صداقت کا مطلب کیا تھا؟ ان کا جو اٹوٹ اور انمٹ اور غیر متزلزل یقین تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں پر، آپ کی ذات پاک پر، آپ کے فرامین پر، اس کی برکت سامنے آئی. اور اس نے پھر اس پورے ماحول کو جو ہے آگے چل کے ریجوینیٹ کیا اور ایک انرجی کی طرف اور ایک نئے ماحول کی طرف لے کے چلے. یہ جیسے شاہ صاحب ڈاکٹر صاحب ابھی فرما رہے تھے، یہ وصال پاک کہ پوسٹ وصال پاک بھی بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے جس کی طرف اشارہ ہو گیا، اور اس میں بھی صحابہ کی عظمت اور صحابہ کا سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات پر وہ جو کامل ایمان ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. لیکن ابھی جیسے ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی زندگی پاک کو دوبارہ واپس جیسے ہم جوڑتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب صدیق اکبر کو مصلی پر کھڑا کیا. کم و بیش کہتے ہیں 17 نمازیں غالباً سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیڈ کی. اور پھر وہ مرحلہ آ گیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کی گھڑیاں جو ہیں اور فجر کے قریب کا یہ معاملہ ہے. اور اس سے پہلے جیسے آپ بھی ارشاد فرما رہے تھے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ایک تو ایسا بھی مرحلہ آیا کہ جب آپ نے وہ نگاہ ڈالی ہے صحابہ کے اوپر تو صحابہ اتنے خوش ہوئے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام حشاش بشاش ہیں، تشریف لائے ہیں، تو قریب تھا کہ وہ نماز توڑ دیتے. اور ان کی جو نظریں تھیں وہ سرکار دو عالم کے چہرے پر تھیں، وہ جو صحیفہ قرآنی جیسے آپ بھی ارشاد فرما رہے تھے. تو وہ آخری لمحہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو، اپنے صحابہ کو نماز پڑھتا دیکھ رہے تھے اور ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ کنٹینیو کریں. اور اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں جیسے واپس تشریف لے کے گئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ وصال کا معاملہ، تو وہ ڈاکٹر صاحب ذرا شاہ صاحب شیئر کریں ہم سے. یقیناً کاظمی صاحب، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ آخری دن مبارک تھا دنیاوی زندگی کا. اللہ اکبر، پیر کا دن تھا، 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی، اور نبی پاک علیہ السلام نے آخری بار کاشان نبوت کے دروازے پہ کھڑے ہو کر اپنے صحابہ کرام کو اس طرح دیکھا، نماز کی کیفیت میں دیکھا. اور صحابہ کرام نے بھی اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی زندگی مبارک میں آخری بار ان کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا. اور اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام محو استراحت ہوئے، اور حضرت ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، دیگر ہماری امہات، ازواج مطہرات، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم ازواج امہاتہم کی شان والی، وہ سب وہاں پہ جمع تھیں. اور وہاں پر نبی کریم علیہ السلام خدمت بڑھ چڑھ کر وہ کر رہی تھیں. لیکن آپ کی جو کیفیت تھی وہ یہ تھی کہ بخار کی شدت کی بنا پر ایک پیالہ تھا پانی سے بھرا ہوا، آقا کبھی بار بار اس میں ہاتھ ڈال لیتے، کبھی نکال لیتے، کبھی چہرہ انور پر چادر کو لے لیتے، کبھی ہٹا دیتے، اور بار بار زبان مبارک سے یہی الفاظ بلند ہو رہے تھے، اللہ بالرفیق الاعلیٰ. اور ایک روایت میں اللہ فی الرفیق الاعلیٰ. ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے یقین ہو رہا تھا کہ میرے آقا ہمیں چھوڑ کر اللہ کی طرف جانا چاہ رہے ہیں اور یہ سفر آخرت کی تیاریوں میں ہیں. تو حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اسی کیفیت میں بار بار اللہ کا نام لے رہے تھے، اللہ کا نام بلند کر رہے تھے. اور اسی کیفیت میں ایک بار آپ نے ہاتھ ایسے بلند کیا اللہ کی طرف کہ یا اللہ پاک آپ گواہ رہنا
کہ میں نے جو دین کی خدمت تھی، جو میری ذمہ داریاں تھیں وہ میں نے ادا کر دیں۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا ماں جی کہ اس وقت مجھے اچانک محسوس ہوا کہ میرے آقا کا جو ہاتھ اس طرح اٹھا ہوا تھا ویسے نیچے آ گیا، اور آپ کی روح مبارکہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یہ تو آپ کی جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے وہ شعر پڑھا ہے بڑی برکت والا کہ ہماری تو دو جہانوں کی کامیابیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی برکت سے ہیں۔ تو آپ تو خیر ان چیزوں سے بھی بہت بلند تھے، بہت اعلیٰ تھے، بہت عرفہ تھے، بہت اشرف تھے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ کیفیت جب اللہ کے پاس جانے کی ہوئی تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سیدہ خواتین جنت انہوں نے ایک عجیب بات کہی۔ وہ بات کتب حدیث کے اندر مروی ہے، فرماتی ہیں یا بتا اجاب ربن دعا الی جبریل ننعا جنت الفردوس مأوا، یہ 4 جملے عجیب کہے۔ بے شک فرماتی یا بتا میرے ابا جان، جیسے آج بھی دیکھیں نا بیٹیاں بعض اوقات اپنے باپ کی وفات کے اوپر اس طرح کے کلمات کہتی ہیں، میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا رہے اور اللہ کے پاس تشریف جا چکے ہیں، جدائی کی وہ کیفیت دیکھ کر، غم کی کیفیت دیکھ کر سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام کہتی ہیں ابا جان اجاب ربن دعا، ہمیں چھوڑ کر آپ نے اپنے رب کے بلاوے پہ لبیک کہہ دیا، اور آگے کہا الی جبریل ننعا، جبریل ہم اپنے بابا جان کی تعزیت تیرے سامنے پیش کر رہے۔ اور اگلا آخری بڑا عجیب جملہ ہے جنت الفردوس مأوا، لوگوں سن لو جنت الفردوس میرے بابا کے انتظار کر رہی ہے، میرے بابا کا گھر، میرے بابا کا محل جنت الفردوس میں۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ السلام رضی اللہ عنہا، ان کی یہ کیفیت دیکھ کر میں سمجھتا ہوں کہ امہات المؤمنین کی بھی آہیں نکل رہی تھیں، صحابیات بھی رو رہی تھیں، پورے مدینے میں اللہ کی قسم ایک کوہرام مچا ہوا تھا۔ بلال حبشی جیسا نبی پاک کا دیوانہ، اس نے اعلان کر دیا کہ لا اؤذن احد بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور لوگوں سن لو بس آج کے بعد میں نے اذان نہیں کہنی۔ میں جب اذان کہتا تھا تو رسول اللہ کو دیکھتا تھا، جب میں کہتا نا اشہد ان محمد رسول اللہ تو آقا کی طرف میں دیکھتا تھا، میرے سینے میں ٹھنڈک پڑتی تھی۔ اب میں نے اذان نہیں کہنی، آج کے بعد میں اذان نہیں کہوں گا۔ میں نے علامہ ابن جوزی کی کتاب پڑھی ہے کاظمی صاحب، اس میں لکھتے ہیں کہ حضرت بلال نبی پاک کے غم کی بنا پر مدینہ ہی چھوڑ گئے، جی بے شک، اور دمشق میں جا کے آباد ہو گئے۔ ایک دن رات سوئے ہوئے تھے، آقا کی زیارت ہو گئی، خواب میں آ فرمایا ما حاضر جفت یا بلال ما آن لک ان تزورنا، اور بلال یہ تیری کیا بے نیازی ہے۔ دیکھیے نبی پاک کی محبت، اللہ خواب میں آ کے فرما رہے ہیں یا بلال ما حاضر جفا، یہ کیا تیری بے نیازی ہے، ما آن لک ان تزورنا، ابھی تیرا دل نہیں چاہ رہا کہ تو واپس مدینے میں آ کے ہماری زیارت کرے۔ اللہ اکبر، آنکھ کھل گئی، بلال کی آنکھیں نکل گئیں، سسکیاں بلند ہوئی، فوراً سواری پکڑی، دمشق سے دوڑ لگا دی، کئی دنوں کا سفر طے کر کے مدینہ میں داخل ہوئے۔ اس شان سے داخل ہوئے کہ کوئی ادھر سے آواز آ رہی، ادھر سے آواز، جا بلال جا بلال، بلال آ گئے، فجعل بلال لا یلتفت الی احد، اور بلال کی حالت یہ تھی کسی کی طرف دیکھتے ہی نہیں تھے، روتے جا رہے تھے، سیدھے مسجد نبوی میں آئے اور سیدھے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک پہ حاضر ہو کر رونا شروع کر دیا۔ صحابہ سے مسجد بھر گئی بلال کے آنے سے، لیکن بلال نے کسی کی طرف نہیں دیکھا۔ اگلے الفاظ میں سناؤں گا، آپ حیران ہو جائیں گے۔ وہ حب اہل بیت جو ہے، حضرت امام حسن آ گئے، امام حسین آ گئے، فجعل بلال، پھر بلال نے کیا کیا، ان کے ساتھ چمڑ گئے، دونوں کے ساتھ چمڑ گئے، رونا شروع کر دیا، ان کو چومنا شروع کر دیا۔ اب دونوں نے کہا کہ نشتہی ان تؤذن لنا یا بلال، بلال ہمارا دل چاہتا ہے صبح اذان فجر تم کہو۔ کہا میں نے قسم اٹھائی تھی کہ میں آقا کے بعد کبھی اذان نہیں کہوں گا، لیکن دونوں کی بات میں ٹال نہیں سکتا۔ صبح پھر بلال نے جب اذان شروع کی نا کاظمی صاحب، امام ابن جوزی لکھتے ہیں کہ جب انہوں نے کہا نا اللہ اکبر اللہ اکبر، ارتجت المدینہ، مدینہ لرز اٹھا۔ اب صحابہ کو نبی پاک کے دور کی اذان، وہ ایک منظر جب سمجھ آیا نا کہ بلال، ایسے لگا جیسے رسول اللہ کا دور مبارک ہے۔
پورا مدینہ لرز اٹھا. آگے کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ. جب یہ کہا زادت رجتھا, مدینے کے لرزنے میں اور اضافہ ہو گیا. اور جب بلال آئے نا یہاں پر اشہد ان محمد الرسول اللہ, اشہد ان محمد الرسول اللہ, حتی النساء خرجنا من خدورہن, وہاں الفاظ یہ ہیں کہ خواتین گھروں سے نکل کر بازاروں میں کھڑی ہو کر وہ فرماتے ہیں کہ اس دن صبح کے ٹائم کبھی مدینے میں ایسا رونا ہم نے نہیں دیکھا جو اس وقت رونے کی آوازیں بلند ہو رہی تھی. خواتین بھی رو رہی تھی, صحابہ بھی بڑے بھی رو رہے تھے, چھوٹے بچے بھی رو رہے تھے, بلک بلک کر رسول اللہ کو یاد کر رہے تھے. تو یقیناً نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس طرح کی جو جدائی تھی اس نے پورے مدینے کے ماحول کو ایسا کر دیا کہ سب صحابہ رو رہے ہیں. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ کے طور پہ منتخب ہوئے تو آئے پہلا خطبہ دینے, ممبر پہ آئے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے, پہلی سیڑھی سے قدم رکھتے, دوسری پہ, دوسری سے گزرتے تیسری پر, تیسری پہ تشریف لا کر رخ انور صحابہ کی طرف پھیر لیتے. اب ابوبکر آئے نا تو پہلی سیڑھی سے گزر کے دوسری پہ پہنچے تو وہیں پہ رخ جو ہے وہ عوام کی طرف کر لیا. جب خطبے سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ نبی کی سنت کی خلاف ورزی آپ نے کر دی. آقا تو تیسری سیڑھی پہ جا کر خطبہ دیتے تھے تو آپ نے دوسری سیڑھی پہ رخ کیسے ادھر کر لیا؟ تو کیا جواب دیا اس دیوانہ اور پروانہ شمع رسالت نے؟ فرمایا تم صحیح بات کہتے ہو, اور جس سیڑھی پہ میرے آقا کھڑے ہوتے تھے بلال کو یہ زیب نہیں دیتا, ابوبکر کو یہ زیب نہیں دیتا کہ میں بھی جا کے اسی مقام پہ کھڑا ہوتا. اسے نچلے زینے پہ کھڑا ہونا یہ میں نے ادب سمجھا ہے, وہاں پہ جا کے کھڑا ہونا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری کر کے رسول اللہ کے ادب کے منافی سمجھا ہے. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں, تو یہ ادب کا تقاضا تھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یقیناً جناب سیدنا ابوبکر صدیق نے, جناب عمر فاروق نے, جناب, اور جہاں تک تعلق ہے حیدر مرزا, تو وہاں تو صورتحال یہ تھی رضوان اللہ علیہ مجمعین کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تجہیز و تکفین کے معاملے آئے نا تو یہ طے ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سب سے اقرب ہیں یہ سارا معاملہ وہ کریں گے. تو حضرت علی المرزا, حضرت عباس آپ کے چچا جان, ان کے جو 2 بیٹے تھے یہ 4 کے 4, اور اس کے ساتھ ان کے ساتھ معاون بنے حضرت اوس بھی, حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی, حضرت اسامہ بن زید جو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ بیٹے زید کے بیٹے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات کہہ دوں کاظمی صاحب, ان کی جو اماں جان تھی نا وہ تھی سیدہ ام ایمن. سیدہ ام ایمن کون تھی؟ یہ سردار عبداللہ اور سیدہ آمنہ کی یہ کنیز اور خادمہ تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی, خود نبی پاک نے یہ رشتہ طے فرمایا تھا. ام ایمن کا رشتہ آپ نے زید بن حارثہ سے کیا, ان دونوں سے اللہ پاک نے اسامہ بن زید دیے تھے. اور ام ایمن کا نبی پاک کے ساتھ اتنا پیار تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک تک وہ حیات رہی, بعد بھی حیات رہی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ان کو دیکھتے تھے نا, حالانکہ وہ افریقی و نسل خاتون تھی, آپ ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے اور ایک عجیب جملہ فرماتے, امی بعد امی, امی بعد امی, میری امی کے بعد سیدہ آمنہ کے بعد یہ ام ایمن میری امی تھی. تو حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا, ان کے یہ بیٹے حضرت اسامہ بن زید وہ ان کے ساتھ تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب شاہ صاحب اسی بات کو ڈاکٹر صاحب کی طرف بھی ذرا لے کے جاتا ہوں. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تجہیز و تکفین کے یہ معاملات ہیں, اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ صحابہ پر اونگ طاری ہوئی اور ایک آواز انہوں نے سنی, اور اس غیبی آواز کی گائیڈنس میں بھی کچھ معاملات طے ہوئے. اور سیدنا علی المرتضیٰ آف کورس جیسے شاہ صاحب بجا طور پہ فرما رہے تھے, خاص طور قاضی ایاز مالکی نے بھی لکھا اور دیگر کتابوں میں بھی ہے کہ سرکار دو عالم کی وصیتوں میں سے ایک وصیت بھی تھی کہ علی کہ تم میرے یہ معاملات کو جو ہے سر انجام دو گے. تو وہ کیا معاملات تھے ڈاکٹر صاحب؟ جی ہاں بالکل, جس وقت آپ کے وصال کا وقت قریب تھا تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کی تجہیز و تکفین اور آپ کے غسل کا اہتمام کون کرے گا, تو آپ نے ارشاد فرمایا میرے قرابت دار کریں گے. سیدنا علی مرتضیٰ کا ذکر فرمایا اور اپنے قریبی خاندان والوں کا ذکر فرمایا, اور پھر اس طرح ہی ہوا. اور نماز آپ کے کیسے نماز جنازہ ادا کی جائے گی, کون کرے, تو اس پہ بھی آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے میرے قریبی لوگ کریں گے, سب سے پہلے ان سے بھی پہلے میرے جو میکائیل ہیں, ملائکہ ہیں, جو میرے خلیل ہیں, جو میرے مشیر ہیں ملائکہ جبریل میکائیل, وہ کریں گے.
جس میں ملک الموت بھی شامل ہوں گے. اس کے بعد پھر میرے خاندان کے لوگ کریں گے. اس کے بعد پھر صحابہ کرام کریں گے. اس کا طریق یہ تھا. تو پھر جو آپ کا غسل کا معاملہ تھا وہ اس طرح ہی آپ کے اہل بیت اطہار نے، حسین علی مرتضیٰ نے کیا. اور جب آپ کی تدفین ہو گئی تو اس کے بعد پھر اسی طریقے سے پہلے اہل بیت اطہار گئے اور یہ درود پاک پڑھا جا رہا تھا، آپ اصلاۃ والسلام پڑھا جا رہا تھا. اور اس کے بعد پھر صحابہ کرام جاتے تھے ٹولیوں کی صورت میں اور اصلاۃ والسلام آپ پہ پیش کرتے تھے. گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ جو اصلاۃ والسلام کا عمل تھا وہ آج تک جاری و ساری ہے. وہ 10 کی جماعتیں آتی کی جماعتیں جاتی تھیں اور تاکہ اجتحام نہ ہو اور اصلاۃ والسلام پڑھتے تھے اور آتے تھے. تو ایک کنیکشن بھی ہے. قبر مبارک کا بھی بڑی وہ خوبصورت نریشن ہے کہ مکی انداز اور تھا، مدنی انداز اور تھا، اور صحابہ نے پھر کہا کہ اللہ کے نبی اور اللہ رب العزت کی جو مشیت ہو وہ پھر صحابی رسالت مآب آئے. تو وہ ذرا اگر آپ شیئر کریں. جی اس پہ آپ ارشاد فرمائیں کچھ. اس میں یہ تھا کہ اہل مکہ اور اہل مدینہ ان دونوں کی قبریں بنانے کا طریقہ مختلف تھا. مکہ معظمہ میں وہ بنتی تھی، قبر کو کھودا جاتا ہے نا، تو درمیان میں لحد کھودی جاتی، اور ادھر بغلی تھی. اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ یہ مکی تھے، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ یہ مدنی تھے، اور یہ دونوں ہی معروف تھے قبر تیار کرنے کے معاملے میں. اب اس میں صحابہ کرام میں یہ رائے ہے کہ ان سے بنوائی جائے قبر یا ان سے بنوائی جائے. اگر وہ آئیں گے تو مکی انداز کی بنائیں گے، یہ آئیں گے تو مدنی. تو یہ طے ہوا کہ دونوں کی طرف پیغام بھیج دیتے ہیں، جو پہلے آ جائے گا اس کے مطابق قبر بنائی جائے گی. اللہ کی مشیت وہ ہوگی. اب دیکھیے ذرا، اب دونوں کی طرف بندہ بھیجا گیا نا، تو ابو عبیدہ بن جراح گھر پہ موجود نہ تھے. ابو طلحہ کی قسمت میں یہ اعزاز اور شرف تھا، وہ آئے. اور اللہ کی مشیت یہ تھی کہ میرے محبوب کی مدینہ کے سٹائل میں قبر مدینے کے سٹائل پہ بنے. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اللہ نے شرف بخشا. اور جب وہ قبر تیار کی گئی اس کے اندر نمی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے اندر پھر وہ بستر بھی بچھا دیا گیا کہ جس بستر پر آپ دنیا سے تشریف لے گئے اور آرام فرما تھے، وہ بستر اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کے اندر بچھا دیا گیا. اور پھر اس کے بعد جب غسل دیا جا رہا تھا نا، تو یہاں میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، انصار صحابہ دروازے پہ آ گئے. انہوں نے کہا جی ہمارا بھی حق بنتا ہے، ہم بھی رسول اللہ کے جہاں نثار ہیں، ہم بھی رسول اللہ کے غلام ہیں، ہمیں بھی اس میں شامل کیجئے. تو ابوبکر صدیق نے ان کو روکا کہ نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت بھی ہے اس طرح. تو انہوں نے پھر کہا کہ نہیں، ہمیں یہ شرف ملنا چاہیے، ہم بھی اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں. تو حضرت علی اور مرزا کرم اللہ وجہ الکریم انہوں نے آواز دی کہ حضرت اوس جو ہے نا انصار میں سے، ان کو بھیج دیں. ان کو بھیج دیا گیا، ان کو بھی ساتھ شامل کر لیا گیا. حضرت علی نے فرمایا آپ پانی گھڑے میں بھر بھر کے لائیں. وہ لے کر آ رہے تھے. اسامہ بن زید اوپر پانی اس طرح بہا رہے تھے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی گود میں سر مبارک رکھ کر حضرت علی المرزا بیٹھے ہوئے تھے. اور حضرت عباس چچا جان ان کے دونوں بیٹے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے ساتھ اس طرح ہاتھ کر کے وہ غسل دینے کی وہ شرف حاصل کر رہے تھے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر جب آپ کا جیسے ابھی بات کی ڈاکٹر صاحب نے، اللہ کو سلامت رکھے، جنازہ ہوتا ہے گناہ گاروں کا. یہ بڑی اہم بات ہے. بے شک گناہ گاروں کے جنازے پڑھے جاتے ہیں، اللہم اغفر لحینا و میتینا. بعض اوقات اور جو بعض اوقات اللہ کے ولی ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، وہ ہماری طرح گناہ گار نہیں ہوتے، لیکن ان کے دراجات کی بلندی کے لیے اللہ سے یہ دعا کی جاتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہستی ہیں کہ جن کی دعاؤں کی برکت سے اللہ نے اس امت کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. اور ڈاکٹر صاحب نے بڑا خوبصورت وہ شعر پڑھا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا کہ درد دل مسلم مقام مصطفیٰ، آپ روح معاذ نام مصطفیٰ. ہمیں تو جو کچھ ملا نہیں پا، فرمایا ان اللہ تجاوز لی ان امتی الخطا و نسیان و مستقر علیہ. اللہ نے پہلے نبیوں کی امتوں کو بھول چول معاف نہیں کی تھی، لیکن جب میری امت کی باری آئی تو دین کے معاملات میں اگر میری امت بھول جائے تو اللہ پاک ان کا روزہ جو ہے نا بھول کے کچھ کھا پی لیں تو روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، روزہ پورا رہتا ہے اور اجر بھی ان کو پورا ملتا ہے. لیکن فرمایا تجاوز لی ان امتی، میری امت کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا ہے تو میری وجہ سے، میری برکت سے، کہ میری نسبت ہے، یہ میری طرف منسوب ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک، تو صحابہ آتے تھے اور آ کر دروشی پڑھتے تھے. اور وہ کون سا دروشی پڑھتے تھے؟ وہ الفاظ مبارکہ جو ہے نا، وہ قاضی سلیمان منصوب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے وہاں پر وہ پورے کے پورا دروشی نقل کیا ہے. اس کا پہلا جملہ میں آپ کو سناتا ہوں
تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ وہ لکھتے ہیں صلوات اللہ البر الرحیم اللہ اکبر، علی رسول النبی الکریم، اور آگے تک فرمایا کہ اللہ کی صلوات، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اپنے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام پہ نازل ہو۔ اس طرح کے وہ بڑے ہی پاکیزہ الفاظ وہ پڑھ کے ہر صحابی آ کر بس خراج تحسین پیش کر رہا تھا، نبی پاک کے لیے دعا درود شریف کی شکل میں کر رہا تھا، بس یہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے آپ نے بہت ہی اچھا اشارہ فرمایا، اور یہ ہمارے ویورز کے لیے بھی، کہ جب ہم عرف عام میں یہ فیونرل یا جنازے کی ٹرم استعمال کرتے ہیں، انبیاء کا معاملہ ایسا نہیں، اور خاص طور پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ڈاکٹر صاحب بھی جیسے فرما رہے تھے کہ وہاں پہ درود شریف پڑھا گیا، اور یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص پروٹوکول تھا۔ ڈاکٹر صاحب میں اس بات کو اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جیسے آپ نے بھی رول، بہت ہی اہم رول ہے، کرٹیکل رول ہے، اور میں وہ جو آپ کا پہلا خطبہ ہے نا، مجھے بڑا عزیز ہے، اور میرا خیال ہے ہر مومن کو، کہ بنیادی طور پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، آقا کا جو مشن ہے، وہ اللہ کا نظام اس کائنات کے اوپر قائم ہونا ہے، وہ جو توحید ہے اس نے نافذ ہونا ہے۔ تو غم تو ہم متصور نہیں کر سکتے کہ صحابہ نے کیا وہ محسوس کیا ہوگا۔ آج ذکر ہو رہا ہے تو ہماری آنکھیں نم ہیں، تو صحابہ نے جو اس کو فیس کیا ہوگا، لیکن اس موقع کے اوپر حالت صحف میں رہ کر امت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیڈ کرنا، اور ان جملوں کے ساتھ کرنا کہ جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے، نعوذ باللہ اس کو یہ خبر ہو کہ آقا وصال فرما گئے ہیں، لیکن جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ یاد رکھے کہ اللہ حی اور قیوم ہے، موت وہاں پر متصور نہیں ہو سکتی۔ تو یہ جو خطبہ ہے، میں چاہوں گا کہ اس کا کنٹینٹ انالیسس تھوڑا سا ہو، کیونکہ آج ہمارے لیے بھی یہ نکات بڑے اہم ہیں۔ بالکل کاظمی صاحب، آپ درست فرما رہے ہیں کہ جس طرح اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، تو جو سیدنا صدیق اکبر نے خطبہ ارشاد فرمایا اس میں امت کو اس طرف ہی متوجہ کیا کہ جو محمد کی عبادت کرتے تھے وہ تو تشریف لے گئے، لیکن جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ حی و قیوم ہے، اللہ موجود ہے۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ یہ آیات ہم پڑھا کرتے تھے پہلے بھی، لیکن جب سیدنا صدیق اکبر نے یہ آیت پڑھی ہمیں پتہ چلا کہ آج ہی یہ آیت اتر رہی ہے۔ جناب فاروق اعظم نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ، فاروق اعظم تک نے فرمایا، مجھے لگا کہ جیسے یہ آیت ابھی نازل ہو رہی ہے، یعنی اس کا مفہوم ہم پہ حضرت صدیق اکبر کی تلاوت کے بعد کھلا۔ تو گویا قرآن حکیم کی جو ایک معرفت تھی سیدنا صدیق اکبر کو، اس کا بھی ایک پہلو اس موقع پہ سامنے آیا، اور سیدنا صدیق اکبر کی جو استقامت تھی، سیدنا صدیق اکبر کا جو ایمان تھا، اس کی برکت تھی کہ اب صحابہ کرام دوبارہ قائم ہوئے، ان کا سکون بحال ہوا، اور وہ اس مشن کی طرف متوجہ ہوئے جو اب ذمہ داریاں ان کے اوپر آ رہی تھیں۔ اور حضرت عمر فاروق کو بھی جب ہم دیکھتے ہیں، ان کے بھی جو احساسات ہیں، جو کیفیات ہیں، یعنی اہل علم اور اہل معرفت بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنا مشاہدہ ہی بیان کر رہے تھے، اپنا مشاہدہ ہی بیان کر رہے تھے، یعنی جو وہ دیکھ رہے تھے، کیونکہ ان کے یقین کا بھی ایک اپنا درجہ تھا۔ بے شک۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات پاک کے والے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کے والے سے ان کی جو ایمانی کیفیت تھی، آپ دیکھیں نا جب وہ امیر المومنین تھے تو ان کا معمول تھا سارا بیت المال خرچ کر دینا، خالی کر دینا۔ جب صحابہ کرام ان کے پاس آئے کہ امیر المومنین کچھ بچا کے بھی رکھیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ میں نے بچایا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا آپ نے کیا بچایا؟ تو انہوں نے فرمایا میں نے امت کے لیے یہ بچایا جو اللہ اور اس کے رسول نے بچایا، مَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، میں ان کے لیے تقویٰ بچا رہا ہوں، اور اللہ رب العزت خود ان کا اسے اہتمام فرمائے گا۔ یعنی ان کا ایمان کتنا تھا، ڈائریکٹ ٹیکسٹ پہ ایمان تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈائریکٹ قربت پہ ایمان تھا، اسی ایمان پہ کھڑے ہو کے وہ اعلان بھی فرما رہے تھے کہ ان کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے بالکل، ان کی پریزنس لیکن ہے۔ ایک جو دوسری کیفیت تھی جس پہ اب آنا ضروری تھا، اس پہ ان کو لے کے حضرت صدیق اکبر، اور حضرت صدیق اکبر کا یہی جو خطبہ تھا جس میں انہوں نے پھر امت کو متوجہ کیا، سب کو ان کی ذمہ داری کی طرف متوجہ کیا، وہی خطبہ پھر آگے چل کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی سوسائٹی کی اسٹیبلٹی کی اور اسلامی سوسائٹی کے استحکام کی اور ریاست کے استحکام کی بنیاد بنا۔ اور خلافت راشدہ کا وہ نقطہ کمال بھی ایک طرح سے وہی جملہ تھا۔ شاہ صاحب، ڈاکٹر صاحب، میرے پاس تو الفاظ نہیں ہیں کہ میں آپ دونوں کا کیسے شکریہ ادا کروں۔ آپ دونوں کی موجودگی سے یہ اسپیشل سیریز ہم کر پائے، میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ آپ دونوں کو اجر عظیم عطا کرے۔ اور یہ جو ایک آرکائیو بلڈ ہو گیا ہے، کبھی کوئی شخص آقا کی اگر سیرت پاک کا مطالعہ کرنا چاہے، سماعت کے درجے پر سماعت کرنا چاہے، شاہ صاحب بہت شکریہ، ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ دونوں حضرات کی موجودگی میں
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سیرت پاک کا نور ہم نے حاصل کیا. اللہ رب العزت آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے, آپ کو استقامت دے. بہت ہی نوازش. ویورز, انسان کل اور آج کے پلیٹ فارم سے ہم نے یہ اسپیشل سیریز کا انعقاد کیا, شرف حاصل کیا میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پاک کا یہ بیان. اور مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے, شاید پاکستان کے میڈیا چینلز کی ہسٹری میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت یوں سبکن ترتیب کے ساتھ شاید ریکارڈ نہ کرائی گئی ہو. میں بہت ہی ممنون ہوں الف ٹیلی ویژن کی ساری مینجمنٹ کا, ہمارے مالکان کا, ہماری ٹاپ مینجمنٹ کا, میرے پروڈیوسرز, میرا کیمرہ کرو, تمام سٹاف جو اس سفر میں ہمارے ساتھ شامل رہے اور جن کی موٹیویشن ہمارے تک رہی, اور ان کی موٹیویشن کی وجہ سے ہم یہ اسپیشل سیریز ماہ ربیع نور میں کر سکے. علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب کا, ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب کا, ان کا بھی ایک دفعہ میں پھر بہت ممنون ہوں. ان دونوں اسکالرز کی موجودگی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پاک ہم سن سکے. ویورز, بات وہی ہے, ہم آج بھی اسی پوائنٹ پر کھڑے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال پاک کے بعد کی کیفیت, ہم نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو حرز جاں بنانا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام پردہ غیب میں یقیناً ہیں, مگر ان کا ذکر, ان کی تعلیمات زندہ ہیں. ان تعلیمات کو, ان احکامات کو, ان انسٹرکشنز کو جیسے صدیق اکبر نے اڈاپٹ کیا, فاروق اعظم نے, عثمان غنی ذو النورین نے, مولا مرتضیٰ نے, اور اپنے درجے میں حسن مجتبیٰ نے اور حسین مرتضیٰ نے, جس طرح انہوں نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیلیبریٹ کیا, آبزرو کیا, اپنے اپنے درجے کے چیلنجز کا مقابلہ کیا. آج 2023 کے مسلمان نے آقا کی سیرت کو اڈاپٹ کرتے ہوئے چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہے. چیلنج چاہے فلسطین کا ہو, کشمیر کا ہو, ہمارے دیگر مسلمانوں کے چیلنجز ہوں, اقتصادی فرنٹ پہ چیلنجز ہوں, ٹریڈ کے لیول کے چیلنجز ہوں, سلوشن ملے گا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پاک سے, آپ کی سیرت سے. اس سیرت کو صرف الفاظ نہ سمجھیے, ان کو لائف لیس لیٹرز نہ سمجھیں, بلکہ ان کو حیات بخش پلان سمجھیں, ماسٹر پلان سمجھیں. یہ محمدن ورلڈ آرڈر ہے, اس ورلڈ آرڈر کو اڈاپٹ کریں, اور ہمارے جو یہ دیگر ورلڈ آرڈرز ہیں ان کو ریجیکٹ کریں. اللہ رب العزت ہم سے یہی چاہتے ہیں. اور جیسے شاعر نے کیا خوب کہا تھا, محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے, اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اور ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو, خم بھی نہ ہو, بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو, تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے, نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا, لوح و قلم تیرے ہیں. ویورز, میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اسپیشل سیریز اپنے کنکلوژن کو پہنچتی ہے. مجھے, میری ساری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں, اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت, آپ کی اتباع, آپ کے صحابہ کی, آپ کے اہل بیت کی محبت اور اتباع عطا فرمائے, اور اس جذبے کو ہماری نسلوں میں منتقل فرمائے. ویورز, دس از یور ہوسٹ فہد علی کاظمی signing off. Keep watching Alif Television.